السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ ہر زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ چلیں ہم مخارج کی رول کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو حروف مدہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں اور حروف مدہ کہاں کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ الف، واو، یا۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ اگر الف سے پہلے کسی حروف پر زبر ہو، واو ساکن سے پہلے کسی حروف پر پیش ہو، یا ساکن سے پہلے کسی حروف کے نیچے زیر ہو تو اسے حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ چلے میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتی ہوں، آپ اس اگزامپل کو دیکھیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ یہاں دیکھیں با الف زبر با، الف جو ہے خالی ہے، خالی الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح با واو پیش بو، یا واو جو ہے ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیں با یا زیر بی، یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ ہو رہا ہے۔ تو ہم اسے 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ با بو بی، سا سو سی، حا حو حی، دا دو دی، را رو ری۔ میں نے قرآن کی آیات سے بھی کچھ ایگزامپلس لی ہیں، آپ اسے بھی دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے الف مدہ کی مثال کو دیکھیں۔ ربنا، ربنا، دیکھیں الف خالی ہے، الف سے پہلے خالی الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے تو ہم اسے 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ربنا ربنا، قال قال، دیکھیں خالی الف ہے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟
الف مدہ ہو رہا ہے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ قال، قال، صرف 2 حرکت کے برابر کھینچنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا۔ اب اگلی مثال کو دیکھیں، وَرَبِّنَا، وَرَبِّنَا، دیکھیں یہاں الف خالی ہے، خالی الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے۔ کیسے پڑھیں گے اسے؟ وَرَبِّنَا، وَرَبِّنَا، آپ نے اسے زیادہ نہیں کھینچنا، صرف 2 حرکت کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ واو مدہ کی مثال کو دیکھیں، لا یکذبونک، لا یکذبونک، بو، یہ دیکھیں واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ ہو رہا ہے۔ تو واو مدہ کو بھی ہم 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ لا یکذبونک، لا یکذبونک، ٹھیک ہے؟ زیادہ نہیں کھینچنا اسے۔ اب آپ اگلی مثال کو دیکھیں، یتقون، یتقون، دیکھیں یہاں پر واو کے اوپر ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ ہو رہا ہے، تو ہم اسے بھی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ یتقون، یتقون۔ اب آپ یا مدہ کی مثال کو دیکھیں، رب العالمین، رب العالمین، عالمین، دیکھیں یہاں پر یا کے اوپر ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ ہو رہا ہے، تو ہم یہاں بھی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ رب العالمین، رب العالمین۔ اب آپ اگلی مثال کو دیکھیں، صادقین، صادقین۔ اب دیکھیں یا کے اوپر ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ ہو رہا ہے، تو ہم یہاں بھی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ صادقین، صادقین۔ میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی آیات کے تھرو اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیں آپ کو میں بار بار عرض کرتی ہوں کہ جو بھی آپ کو مخارج کے رول سمجھائے جاتے ہیں، آپ اسے اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیا کریں۔ جب بھی آپ قرآن کھولتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ نوٹس جو ہیں آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ جب نوٹس آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ کو پریکٹس کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔